بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ دبلے پتلے ہوں اور موٹے ہونا چاہتے ہو تو وہ صبح کے وقت دودھ میں روٹی ڈبو کر کھا لیا کریں، چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ اگر ٹھیک پانی کا ذائقہ بھی آپ کو کڑوا لگے تو یہ جادو ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہے تو روزانہ ویسلین اور نمک ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ جو عورت حمالیہ نہ ہو رہی ہو وہ زیادہ سے زیادہ مسور کی دال کھائیں۔ جس گھر میں عورتیں زیادہ مسور کی دال کھائیں وہاں عورتیں جلدی حمالیہ رہتی ہیں۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ اور اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھائیں۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آمین ثم آمین۔ جو عورتیں اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگایا کرے، بال ساری عمر کمزور نہیں ہوں گے۔ انسان کا حافظ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے: قرآن شریف کی تلاوت، گوشت کھانا، کلیہ کرنا اور شہد کا استعمال۔ اگر بچے پیدا ہوں اس کا رنگ کالا ہو تو اس کو گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، اس سے رزق کی تنگی نہیں آتی۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیمو کا عرق لگا کر سو جاؤ، چند دن میں چہرہ سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ دہی دماغ کے لیے نہایت مفید چیز ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی کے استعمال سے جلد صاف ہوتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے، قبض اور بد ہضمی میں نہایت مفید ہے۔ دہی دانتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور پوری غذائیت چاہتے ہو تو اس میں چینی شامل نہ کریں، بغیر چینی کے استعمال کریں۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسپوغل کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسپوغل ڈال کر کھا لیا کرو۔ دہی میں پسا ہوا بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پہ لگاؤ، صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق کی تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماری سے بچے رہو گے۔ پانی کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے 1 پھل کھا لیں، بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ چھوائوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھوائیں دور ہوتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ 4 مغزوں کا تیل سر پہ لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون کی آئے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمے کا مرض دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو 1 چمچ لے کر اس کو تھوڑی دیر گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ اس گرمی میں اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہو تو ساتھ آپ دودھ والی کچی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔
بادام کے تیل کے استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نماز فجر کے بعد المجید 99 بار پڑھ کر اپنے بدن پہ دم کر لیں، ہمیشہ صحت یافتہ رہیں گے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالو گے تو پلاسٹک پگھل کر کھانے میں شامل ہو جائے گی، جو کہ بیماریوں کا باعث بنے گی۔ میٹھی چیزیں اور شہد کھایا کرو، کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ کدو کھاؤ کہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے درمیان پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پہ ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ کھانے کے ساتھ پودینے کی چونٹی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، ذہنی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین و اکرام، جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین و اکرام، ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں، کلونجی کے تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب ضرور استعمال کریں۔ ناظرین و اکرام، گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دیسی مرغے کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ جس عورت کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ روزانہ سو کر اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن خواتینوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں ایسی خواتینوں کو دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ چنے کی دال کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر رہے گی۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، بطخ کا انڈا ہفتے میں 2-3 بار کھا لینے سے مرد کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والے خواتینوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔